سوال ان کا یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ایک مسلمان کے گناہوں کو چھپائے گا، ہاں، اور تو اللہ اس کے گناہوں کو چھپائے گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری پوری امت من معاف ستر ہوگی مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. ہاں، تو مجاہرین سوائے مجاہرین کے. تو ابھی اگر کوئی کسی عالم سے بات کرتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ میں فلاں گناہ کر رہا تھا، آپ اللہ سے دعا کریں میرے لیے، تو کیا یہ پھر مجاہرین میں سے وہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ ان کا یہ سوال ہے کیا؟ جی 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 دیکھیے، مجاہرہ کا مطلب کسی ایک آدمی کو بتانا، یہ مجاہرہ نہیں ہے. آپ ہم جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں علل اعلان کرنا. کسی آدمی سے کوئی غلطی ہوئی، بند کمرے میں جا کر کے کسی انسان سے بتایا کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، بتاؤ کیا حل ہے اس کا، یار مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کر رہا ہوں، میرے لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. عالم کے پاس جا کر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بتائیے اب اس کا کیا حکم ہے شرعی. اس کو مجاہرہ نہیں کہتے ہیں. مجاہرہ کا مطلب علل اعلان کرنا، علل ملا کرنا. تو یہ مجاہرہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے، اس مسئلے کا شرعی حکم جاننے کے لیے، اس معصیت کا سے بچنے کے لیے، یا اس کا شرعی حکم جاننے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور اپنی اس معصیت کا ذکر کر کے اور وہ حل تلاش کرنا چاہتا ہے، مستقبل کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہے. اس کو مجاہرہ نہیں کہتے. مجاہرہ مطلب علل اعلان کرنا. وہ خاص طور سے وہ تاکہ وہ عالم دعا کریں، اس مسئلے کے حساب سے پوچھ رہے ہیں تاکہ وہ عالم تب بھی یہ مجاہرہ نہیں. دیکھیے، ایک آدمی سے بتانا، اور دوسری ایک بات اور بھی سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے اپنی معصیت کو اس لیے لوگوں کو بتانا، انسان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے، باقاعدہ فخر کر رہا ہے وہ. ایک تو یہ ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی سے اپنے کسی گناہ کا تذکرہ کر رہا ہے تو کسی نیک مقصد کے لیے کر رہا ہے، کسی شرعی مصلحت کے لیے کر رہا ہے. اس کو مجاہرہ نہیں کہیں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ حدیث سے مثال لے لیں. جیسے صحابی رسول مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف ہے. ان سے غلطی ہو گئی، زنا سرزد ہو گیا ان سے. اللہ اور پوری تاریخ انسانیت میں میرے علم میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اتنی بڑی غلطی کیا ہو اور جس غلطی کی اتنی بڑی سزا ہو کہ جس میں نہ صرف یہ کہ قتل کیا جاتا ہو بلکہ پتھر سے مار مار کر کے تڑپا کر کے مارا جاتا ہو، اور اس انسان کو پتا ہے کہ میرا جرم کتنا بھینکر ہے، مجھے کتنی خطرناک سزا ملے گی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے. اب بتائیے، اتنی بڑی ان سے غلطی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہاں پر بعض صحابہ کرام اور بھی موجود ہیں. تو کیا یہ مجاہرہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم مجاہرہ کر رہے ہو. تو اگر کسی شرعی مقصد سے آپ اپنی کوئی غلطی کسی کو بتا رہے ہیں، کسی شرعی مقصد سے، اس کو مجاہرہ نہیں کہیں گے. مجاہرہ عام طور سے اس غلطی کے پر فخر کے لیے ہوتا ہے، عدم ندامت کی وجہ سے ہوتا ہے، بے حیائی بے شرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو پھیلانے کے لیے کی غرض سے ہوتا ہے. اصلاح کے غرض سے مجاہرہ نہیں ہوتا ہے. جی